صفحہ نمبر 253 سورہ النحل آیت نمبر 110 صفحہ نمبر 253 سورہ النحل آیت نمبر 110 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر ان بے شک ربا کا تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا ہجرت کی جنہوں نے من بعد اس کے ما فتنوا جو وہ فتنے میں ڈالے گئے ستائے گئے ثم پھر جاہدوا جہاد کیا ان سب نے وصبروا اور صبر کیا ان بے شک ربا کا تیرا رب من بعدها اس کے بعد لغفور البتہ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے یوم تأتی جس دن آئے گا کل نفس ہر شخص تجادل جگڑتا ہوا عن نفسہا اپنی جان کے بارے میں وتوفا اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما عملت جو اس نے عمل کیا وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے وضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا مثال قریتن ایک بستی کی کانت تھی آمینہ امن والی مطمئنہ مطمئن یأتیہا آیا اس کے پاس رزقہا اس کا رزق رغدن کھلا من کل مکان ہر جگہ سے فکفرت پس ناشکری کی بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی فَأَذَاقَهَا پس چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع بھوک کا اوڑھنا بھوک کا چھا جانا والخوف اور خوف بما کانوا بسبب تھے جو وہ یصنعون وہ کرتے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آئے ان کے پاس آیا ان کے پاس رسول منہم ان میں سے فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس سے رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حلالا طیبا حلال اور پکیزہ وشکروا شکر ادا کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہو اس سے اس کی تعبدون عبادت کرتے انما سوا اس کے نہیں حرام کر دی علیکم اوپر تمہارے المیتتا مردار کو والدما اور خون کو ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو وما اہلا اور جو بولا جائے پکارا جائے لیا جائے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی اس پر کسی کا نام فمن اضطر پس جو مجبور کر دیا گیا غیر باغ وہ نہیں ہے باغ سرکش ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قریشان مکہ اور کفاران مکہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا تنگ کر دیا اور ظلم و فتن کا ایک بازار گرم کر دیا اور اتنا کہ انسان وہ کفریہ کلمات کہنے پر مجبور ہو گیا جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا
اس بنا کے اوپر فرمایا سما ان ربک للذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت لوگ کر گئے، لیکن یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے کمزوری دکھائی اور وہ پیچھے رہ گئے ہجرت کرنے میں، لیکن پھر انہوں نے ہجرت کر لی، وہ اس کا ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے ہجرت کی پہلے تنگ آ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، 80 کے لگ بھگ مسلمان تھے، انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، وہ یہ پہلی ہجرت تھی جو وہاں پر کی گئی، پھر وہاں سے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر تشریف لے کر گئے۔ فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد اس کے ما فتنوا، جو وہ آزمائے گئے، فتنے میں ڈالے گئے، ستائے گئے، جیسے ہم نے کر پر جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان، یہ سب یعنی وہ سلیمان فارسی وہ تو مدینہ میں ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، ان سب کو جتنا تنگ کیا گیا، جتنا ان کو ستایا گیا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ اور خباب بن ارت کے بارے میں جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کیسے ان کو شہید کیا گیا، اور ایسے ہی ایک اور آج صحابی کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو اتنا تنگ کیا، اتنا مارا کہ رومی سردار نے، اور اس نے کہا کہ نہیں تو جو مرضی کر لے، میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ پھر اس نے کہا اب میرے سر کو بوسہ دے دو، اس نے اس کے سر کو بوسہ دیا، اور پھر وہ واپس آئے، عمر فاروق خوش ہو گئے۔ یعنی اتنا ستایا گیا کہ لوگ مجبور ہو گئے کفر کلمات کہنے پر۔ فرمایا پھر انہوں نے وہ کہہ بھی دیے، پھر انہوں نے جہاد کیا، وہ نکل گئے وہاں سے، ثم جاہدوا، پھر وہ انہوں نے جہاد کیا، وصبر، صبر کیا اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے ساتھ مل کر، پھر وہ لڑے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہوئی، اور صبر کیا جو تکالیف آئیں اس دوران، پہلے بھی اور اس دوران بھی جو تکالیف آئیں اس کو صبر کیا۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو انہوں نے کوتاہی کر لی، سستی کر لی، غلطی ہو گئی، اپنا ڈر کے مارے کے اندر اللہ نے رخصت دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر کیا کہ وہ کمزور ایمان کی نشانی تھی، جنہوں نے عظمیت دکھائی انہوں نے اللہ کی راہ کے جان قربان کر دی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن آئے گا ہر جان، ہر شخص ہے، قیامت کے دن، یہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس دن کیا منظر ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاف سے کہا کہ مجھے ذرا ڈراؤ قیامت کے بارے کے اندر۔ حضرت قاف کہنے لگے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین میں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو کھینچ کر لے کر آئے گا، اس کو 10,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کو کھینچتے ہوں گے، اور 1,000 سال کی مسافت سے وہ جب سانس لے گی نا، وہ لمحہ ایسا ہوگا کہ چاہے وہ نبی ہوں گے، چاہے انسان ہوں گے، چاہے فرشتے ہوں گے، وہ یہی کہیں گے یا اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو بچا لے۔ یہ ذکر کیا حضرت قاب نے، عمر فاروق نے کہا مجھے ڈراؤ قیامت کے لمحے، فرمایا وہ ایک لمحہ لازمی ہوگا، ایسا آگا کہ ہر باپ بھاگے گا اپنی بیوی سے، بیوی بھاگے گی باپ سے، بیٹے باپ سے، باپ بیٹے سے، ہر شخص نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے دنیا میں بید، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ان کو عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، یہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے بلائی ہمارے پیچھے چلے آگے۔ سب ایک دوسرے کو، جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو اللہ کے دشمن ہوں گے، سب ایک دوسرے مدار ٹھہرائیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ بھی اس وقت کہیں یا اللہ تو بچا لے ہمیں، کوئی اس وقت نہیں ہوگا بچانے والا۔ وہ منظر کھینچا گیا ہے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورے بدلہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے عمل کیا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کا ایک مطلب بڑا ہے کہ جس نے، ایک آدمی ہے جیسے ہٹلر لگا لے، اس نے کتنی دنیا قتل کر دی، لاکھوں انسان کو قتل کر دیا، اب کیا اس کا وہ قتل ہو گیا، خودکشی کا جو بھی اس نے کیا، کیا اس کا بدلہ پورا ہو گیا؟ اس نے کتنے مسلمانوں کو یا کتنے لوگوں کو اس کا بدلہ پورا اس سزا مل گئی؟ نہیں، جو اس نے ظلم کیا، جیسے میں نے ایک مثال پہلے دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کو قتل کر دیتا ہے، اب بوڑھا اس نے زندگی گزار لی، اب اگر اس کو پھانسی لگا بھی دو، جوان کو، بوڑھے کو پھانسی لگا، پھانسی چڑھ گیا، لیکن جو اس نے جوان کو قتل کیا اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ایک پورا سلسلہ، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اسی طرح فَمَكْتُوفَّا، اس دن پورا بدلہ اللہ دے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔
وہ اس قدرت رکھتا ہے، جس کو جتنا ظلم کیا ہوگا اس کو اتنا بدلہ ملے گا، جس نے جتنا ظلم کیا ہوگا اس کو اتنا اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہ مثال ہر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ ذکر کیا جا رہا مشرکین مکہ کا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اس سے پہلے ان کے پاس مکہ کے اندر نہ کھیتی باڑی تھی، نہ درخت تھے، نہ پھل تھے، کچھ شے نہیں تھی، لیکن اللہ کے ابراہیم سے دعا سے، برکت سے ہر طرف سے پھل، سبزیاں اور اناج وہاں پر راغدہ کھلا آنے لگ پڑا، اور اس بستی کو اللہ نے امن کا قرار دے دیا۔ پوری مکہ کے باہر ہر بستی کے اندر قتل و غارت تھی، چور بازاری تھی، اور ڈاکہ زنی تھی، کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا سوائے مکہ کے اندر، اور مکہ والے جس کو راہداری کا پروانہ دے دیتے وہ بھی امن میں آ جاتا۔ اللہ نے ایسا اس کو امن دیا تھا، اور مطمئن اس کے رہنے والے امن والے تھے، مطمئن تھے کہ کوئی مشرکی، کوئی باہر کا آدمی اپنا مکہ کو حملہ نہیں کر سکتا تھا، وہ مطمئن تھے۔ انہوں نے اللہ نے رزق بھی دیا، کھلا دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی جو نعمتیں کی اس کا ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا، اللہ کے نبی کی ناشکری کی، آپ کی ذات ان کے سامنے، آپ کے دن، آپ کی رات، لیکن آپ کو نہیں مانا۔ قرآن اللہ کا معجزہ، ناشکری کی، تو اللہ نے اس نے سب فرمایا کافرت، ناشکری کرنے کی بنا کے اوپر، جو بیان اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں مجھے یاد آ رہے تھے جب میں یاد پڑھ رہا تھا۔ اللہ کی، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے نا، یہ ہمارے بزرگ چلے گئے نیب صاحب، یہ بھی اللہ کے احسان تھا۔ اللہ کی جب نعمت چھن جاتی نا پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو کیوں کہا کہ نعمت ہے؟ جب باپ اور ماں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، جب باپ چلا جاتا ہے نا سر سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ نے کیسے ڈھانپا ہوا ہے اولاد کو، ایک خاندان کو، گھر کو، 10 افراد ہیں گھر کے، 20 افراد ہیں گھر کے، 15 افراد ہیں، وہ باپ نے سایہ کیا ہوا ہے، ان کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ دکھ، پریشانیاں، تکالیف، معاشی طور پر، کسی طور پر وہ باپ اپنے گھر والوں کو پہنچنے نہیں دیتا، وہ خود ہی برداشت کرتا ہے جیسے برداشت کرتا ہے۔ بیان میں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ماں باپ ان کی قدر کرو، تبھی کا جنتیں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے۔ اور حنیف صاحب وہ چلے گئے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک بوجھ ہمارے اوپر ڈال کے چلے گئے، ذمہ داری ہمارے اوپر انڈے کے چلے گئے۔ کتنی سے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کیا کرتے؟ پرچی کاٹتے ہیں، بس کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا ذمہ داری تھی، کیا معاملے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا بل آ رہا ہے، کس کو تنخواہ دینی ہے، کب تنخواہ دینی ہے، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، فکر ہی کوئی نہیں تھی۔ اب چلے گئے ہیں دوپہر کا تو ایسے ہے جیسے کسی نے ایک بوجھ اٹھا کے سر پہ رکھ دیا ہے، وہ ان کا بوجھ ہمارے اوپر ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان پہ رحم کرے۔ پوری زندگی بڑی اچھی گزاری، بے مثال زندگی گزاری، صبح شام کے اذکار، تہجد کی نماز، صبح کی نماز، ہر نماز میں پہلے اذان دینی، اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے، جو میں نے نوٹ کی تھی، ہمارے عبد الرحمن کیلانی صاحب تھے جو مدرسہ چلتا ہے فوزیہ باجی فوزیہ کا وسن پورے کے اندر، ان کے والد تھے، تو جب وہ فوت ہوئے نا، میرے استاد بھی تھے، ہم پڑھتے تھے ان کے سے، جب وہ فوت ہوئے نا تو ہم نے ان کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ اللہ جانتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس میت کو میں آگے سے دیا، پیچھے سے دیا۔ وہ کیا وجہ سی؟ قرآن سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کے دین کو پھیلانا۔ اسی طرح آج اپنا جب ہم نے کندھا دیا نا ان کو، یقیناً ایسی بات تھی کہ جنازہ بالکل ہی ہلکا تھا حنیف صاحب کا، بالکل ہلکا۔ جب جتنے بھی لوگوں نے دیا سب دیکھتے ہوں گے، محسوس کیا ہوگا، میں نے ادھر سے بھی دیا، ادھر سے بھی دیا، صرف دیکھنے کے لیے کہ بالکل جیسے کسی اور نے جنازے کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی خاص برکت ہوتی ہیں۔ اللہ لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو میرا نیک بندہ آ رہا ہے، دیکھو اس کا بندہ، میں جو مجھے پتا ہے میں نے کچھ مہینے پہلے کہ جنازہ وہ میرے عزیز تھی فوت ہوگی فیصل آباد میں، اللہ جانتا ہے کہ جب وہ کتنا بندہ ہوتا ہے، 50 کلو کا ہوتا ہے، 60 کلو ہوتا ہے، اس کو کندھا دینا 6 آدمی ویسے لگتا ہے جیسے نیچے گر رہا ہے جنازہ، بندہ نے دبا اتنا وزن تھا کہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یار
انسان گناہ گار ہے، انسان نے اللہ کو ناراض کیا ہے جو ایسے معاملے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کہہ تو سکتے کسی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیک بندے ہونے کی ایک بڑی ایک علامت ہے، نشانی ہے. جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ آپ نے کہا اس کو غسل دو، صحابہ کو غسل دینے لگے تو اس کے بدن میں پانی نکل رہا تھا جب بالوں سے، فرمایا فرشتے آئے تھے اس کو غسل دے کے چلے گئے. وہ غزوہ احد کی بات ہے کہ اللہ اس کو اللہ نے فرشتے آ گئے اس کو غسل دینے کے لیے. یعنی جو نیک بندے ہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں ان کی اس کے لیے اس کو لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے بشارتیں دیتے ہیں. بیان اللہ وہ بھی ایک اللہ کی نعمت تھی. ہمارے پاس نیب صاحب وہ چلیں گے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان پہ رحم کرے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور ان کی جو کوتاہیاں جو سستیاں ان سے اللہ ان سے معاف فرمائے، ان کو درگزر فرمائے. بیان اللہ کی نفذا کا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جو اللہ نے خوف اور بھوک مسلط کر دی. اللہ کے نبی نے بد دعا کی یا اللہ ان پر ایسے وہ بھوک مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام پر بھوک مسلط کی 7 سال کے لیے. پھر اہل مکہ پر ایسے ہی بھوک آئی، ایسے ہی خوف آیا، اور وہ چمڑا اور ہڈیاں اور جو پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. اور جب اوپر دیکھتے تھے جیسے بادل آنکھیں گھوم جاتی تھی. پھر اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان آئے کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، بچوں کا کیا قصور، عورتوں کا کیا قصور، اب اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے دعا کی، اللہ نے پھر دوبارہ وہ بحال کر دیا معاملات کو. فرمایا اللہ کی نعمت ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا قد جاء ولا بما كانوا يصنعون، جو وہ کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، لمبی بات ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم پھر ان بے شک ربا کا تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی من بعد اس کے ما فتنوا جو وہ ستائے گئے. ثم پھر جاہدوا جہاد کیا ان سب نے، وصبروا اور صبر کیا ان سب نے. ان ربک بے شک تیرا رب من بعدها اس کے بعد لغفور البتہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. یوم تأتی جس دن آئے گا، کل نفس ہر شخص تجادلو جگڑتا ہوا، ان نفسہا اپنی جان کے بارے کے اندر، وتوفا اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما عملت جو عمل کیا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے. وضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثلا مثال، قریتن بستی کی، کانت تھی، آمینہ امن والی، مطمئنہ مطمئن تھے، یاتیہا آیا ان کے پاس، رزقہا ان کا رزق، راغدن کھلا، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت بس ناشکری کی، بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فذاقہا بس چکھایا اس کو، اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع بھوک کو، والخوفی اور خوف کو، بما کانوا بسبب اس کے تھے وہ، یصنعون وہ جو سب کرتے. صدق اللہ.